اللہ الرحمن الرحیم يوجب عند الجمهور الإلزام إلا بدليل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. امر کی بحث شروع ہے. امر خاص کا ایک فرد ہے، خاص کا ایک نوع ہے. امر کا موجب، امر کا جمہور کے نزدیک الزام ہے. جی، امر کا موجب جمہور کے نزدیک الزام ہے. اور تو نے کیا؟ امر کا موجب جمہور کے نزدیک الزام ہے. پھر ایک بار. امر کا موجب جمہور کے نزدیک الزام ہے، مگر دلیل کے ساتھ. مگر دلیل کے ساتھ. مگر دلیل کے ساتھ. ہونو دیکھو جی، موجب سے مراد ہے حکم جو ثابت ہوتا ہے امر کے ساتھ. اللہ رسول دا امر، جی، باقی بھی جڑے بھی آپ جو لین دین معاملات. امر جو ہے نا اس کا موجب یعنی حکم جو ثابت ہوتا ہے امر کے ساتھ. جمہور کے نزدیک ہے، مطلب اختلاف ہے. وہ کیا ہے؟ الزام ہے، یعنی وجوب ہے. اے خلاصہ بے امر کے ذریعے وجوب ثابت ہوتا ہے. امر کے ذریعے یہ وجوب ثابت ہوتا ہے. اور مطلب ہے بھی امر کرنا ہے نا، جی، تو ان دے وچ کوئی فعل ہونا ہے کہ نہیں، مصدر. جی، اس مصدر تے عمل واجب ہے، یعنی فرض ہے. مطلب ہے اضرب، جی، مطلب ہے جڑی مصدر ہے کون؟ مارنا. اے فعل تیرے تے کرنا فرض ہے، مار بے کسے. سمجھے ہی؟ تے الزام بمانا وجوب. ایڈا پڑھا جا الامر للوجوب. وہ بھی حکم جو ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ امر کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وہ وجوب ہے. اللہ بدلیل، مگر دلیل کے ساتھ جی، جی، جو دلالت کرے اس کے غیر پر. جی، جی. جو دلالت کرے، اس کے غیر. کوئی دلیل پائی جائے جو بتائے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں، تو پس اس وقت حمل کیا جائے گا امر کو اسی پر جو دلیل بتاتی ہے نا، اسی پر. اچھا جی، تفصیل شروع. جی، فرمایا ہے بعض علماء نے کہ امر مشترک ہے، وجوب، ندب، اباحت، تحدید. کہ یہ جو امر ہے نا اس کی وضع ان سب معنوں کے لیے. تو لفظ ایک تے موضوع لا چوکھے ان واقعہ اشتراک لفظی. کیا کھدا ہے؟ اشتراک لفظی. تے لفظ دا معنی کلی جندے افراد چوکھے ان واقعہ اشتراک مان لیں. اے جمیں لفظ عین، اس کے ایک لفظ تے موضوع لا چوکھے نے کنی واری پڑھے. جی، ایک مسئلہ نقل کی گئی یہ بات امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض روایات میں آپ سے بھی آپ نے اس گل دا قول کیتا ہے، اور ابن شریح سے اور بعض شیعہ سے بھی، کہ بھئی امر جو ہے وہ ان چار معنوں کے درمیان اشتراک ہے. کیڑا؟ اشتراک لفظی. آخنا مشترک لفظی. اشتراک لفظی. بعض نے کہا ہے کہ امر مشترک ہے ان تینوں پہلے تین معنی کے درمیان. کیڑے؟ تحدید نہیں ہے، ان میں اشتراک لفظی ہے، لیکن بن کی وضع جو ہے نا وہ ان تین معنوں کے لیے. کون سی؟ وجوب، ندب اور اباحت. دھیان کرو بھائی. پھر اختلاف کیا گیا، یہ مسئلہ مک گیا. پھر اختلاف کیا گیا، بعض نے کہا کہ اشتراک لفظی ہے. اج میں پیچھے آیا ہے. جی، بعض نے کہا کہ یہ اشتراک معنوی ہے. کہ اس کا موضوع لا ایک معنی کلی ہے جس کے ساتھ افراد. جس کے یہ فرد بنتے ہیں. اور یہ مذہب ہے مرتضی من الشیعہ کا.
بعد نے کہا ہے کہ امر مشترک ہے پہلے دو معنوں کے درمیان. کون؟ وجوب اور ندب. اشتراک لفظی بس. اور یہ منقول ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے. اور بعد نے کہا کہ دو کے درمیان اشتراک معنوی ہے. پس ان کے نزدیک نہیں حکم امر کے لیے جڑا مشترک منتے نے. تو جب تک مشترک دا کو معنی متعین نہیں عمل ہو سکتا ہے جب تک معول نہیں ہونا. تو پس ان کے نزدیک نہیں حکم کس کے لیے؟ اشتراک کے لیے. امر کے بغیر کرینے کے. تو کی حکم ہے؟ الا توقف مال اعتقاد. توقف ہے اور اعتقاد یہ ہے کہ وہ جو مراد ہے اس کے ساتھ صاحب شرع کی وہ جی میں پیچھے پڑھا جیسا کہ وہ شان ہے کس کی؟ مجمل کی یا مشترک کیجیے. اور گئے ہیں عامۃ العلماء من الفقہاء والمتکلمین اس بات کی طرف کہ امر حقیقت ہے ایک میں ان معانی سے معین طور پر بغیر اشتراک کے اور کسی ایک واسطے وضع ہے باقیاں مجازن استعمال ہے. جی عامۃ الفقہاء اور متکلمین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ امر جو ہے وہ حقیقت ہے ان معنی میں سے وجوب ندب اباحت وغیرہ میں ایک کچھ سنا جی اشتراک بھی نہیں. وہ کون سا ہے جس میں حقیقت ہے؟ پھر لڑائی پہ گی پھر مناظرہ شروع. لیکن علماء نے اختلاف کیا ہے فی العین ہی وہ معین کیڑا ہے اتنے کول کی ہے فی تعین ہے یہ کہ فی ہے کون نہیں ہے گا چلو اتنے لعین لکھو فی تعین ہی ٹھیک ہونا ہے. لیکن انہوں نے اختلاف کیا کس میں؟ وہ کیڑا ہے. ہوں سنو پس گئے جمہور فقہاء اور جماعت من المعتزلہ جیسے ابو الحسن والجبائی اپنے قولوں میں اس بات کی طرف کہ وہ معین جو ہے وہ حقیقت ہے کہ نا امر حقیقت ہے کس میں؟ ساڈا مذہبی ہے یا کیا کیا متن الزام نہیں آکھے کہ جو ہے نا امر جو ہے وہ حقیقت ہے کس میں اور مجاز ہے ندب میں اباحت میں تحدید وغیرہ میں. آگے سمجھ. اور گئی ہے ایک جماعت فقہاء سے اور امام شافعی رحمہ اللہ اپنے دو قولوں میں سے ایک میں اس بات کی طرف کہ امر حقیقت ہے کس میں اور مجاز ہے. اور گئی ہے کہ جماعت اس بات کی طرف کہ امر حقیقت ہے تو باقیاں میں اور نقل کی گئی ہے بات امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھیوں سے. سنیں او بلا تھی اینے مذہب نے کندے بچ امر جی اور تمسک پکڑا ہے جمہور نے جو قائل ہے کہ امر حقیقت ہے کس میں؟ حقیقی معنی وجوب ہے تو باقی مجاز نے. انہوں نے تمسک پکڑا ہے کتاب کے ساتھ اور دلالت الاجماع کے ساتھ. اجماع کے ساتھ نہیں دلالت اور لغت کے ساتھ. اور لو جی ساریاں گلاں ہون شروع. بہر الکتاب بے کتھوں ثابت ہے؟ پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابلیس لعین کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کیے جدوں نے سجدہ نہیں کیتا تو فرمایا کس چیز نے منع کیا تجھ کو یہ کہ سجدہ کرنا. وہ اتھے لا زیادہ ہے لا زیادہ ہے پڑھے جی یہ کہ سجدہ کرے تو تینو سجدہ کرنے کو کنے روکیا سجدہ نہ کرنے کو نہیں کنے روکیا کہ تجھے کس چیز نے روکا یہ کہ سجدہ کرے تو جب کہ
हुक्म दिया मैंने तुझे حکم حکم دیا تھا امر کیا تھا میں نے تجھ کو کیڑا اس جدو والا کیوں نہیں کیتا کیا مطلب یعنی نہیں باقی تیرے لیے اختیار بعد اس کے کہ امر کیا میں نے وہ سجدے کا بس کیوں ترک کیا تو نے اے جڑا اللہ تعالیٰ پوچھا ہوں دے کولوں اے دلیل وجوب دی کہ امر کس واسطے دے وگرنہ اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا ہے بات ہوتی تو البتہ نہ مذمت فرماتے شیطان کی اللہ تعالیٰ ترک پر اور تھا ابلیس کے لیے بھی یہ کہ کہتا کہ بے شک آپ نے مجھ پر لازم نہیں کیا تھا سجدہ تو میں تا نہیں کیتا جی حالانکہ دوویں گلاں اللہ نے دی مذمت کیتی ہے اور اس اگوں یہ دلیل نہیں دیتی ہے اس اور دلیل دیتی ہے کہ اے مٹی کو بنیا تو میں آگ کو بنیا اور دلیل ہے ایک دلیل ہے بھی کتاب کو ثابت ہے بعض آکھیا بھی جڑا نا امر وجوب واسطے وے وہ جڑی قرآن پاک کے جو دلیل ہے وہ ہے وے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا کہ نہیں جائز کسی مومن کسی مومنہ کے لیے جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ فرما دے کسی امر کا کیا یہ کہ ہون کے لیے اختیار اپنے امر سے اختیار ختم اختیار تائیں ختم ہے جی گل لازم ہوئے تھے بعض نے کہا ہے کہ وہ دلیل کتاب اللہ میں سے یہ ہے کہ فل یحذ پس چاہیے کہ بچیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے امر سے کس سے بچیں یہ کہ پہنچے ان کو فتنہ یا تو عذاب تو پہنچ دے فرائض دی نافرمانی دے تو پھر پتہ لگا بے امر کندے واسطے رہے وجوب واسطے دلالت الاجماع کی ہے کون پس وہ یہ ہے کہ امت ہر زمانے میں مسلسل رجوع کرتے رہے ہیں عبادات کے واجب کرنے میں اور ان کے غیر میں اوامر کی طرف نماز فرض ہے کتنے لکھیا ہر بندے آکھیا اقیم الصلاۃ زکوٰۃ فرض ہے کی دلیل ہے آتوا الزکوٰۃ سنیا جی اے جڑا بھی عبادات کے واجب کرنے پر ہر زمانے میں امت جو ہے نا وہ رجوع کدھر کرتی تھی عوام عطف پیچھے پانا ہے اور دلیل پکڑنی کس کے ساتھ جو خالی ہو کس سے دلیل کس پر پکڑنی وجوب پر کہ جیڑا امر کرائن تو خالی ہے اس نو وجوب تے دلیل بناندے رہنے ساری امت اس تے متفق رہی ہے اے وے دلالت الاجماع یعنی جدوں امت میں کیتا ہے تے کتھوں کو کی سمجھ آئے بھی امت کی سمجھ دی سی بھی امر کس واسطے اچھا جی لغتاً بولی کوک وہ اپنی بولی کی اپنی بولی چھڑی ہے جی پس وہ یہ ہے کہ مالک جب حکم کرے اپنے مولا لکھے ہیں نا ویسے ہونا لے عبدی چاہیے کیونکہ مولا تو آزاد کردہ غلام ہے آزاد کردہ ہوتے تو حکم نہیں چلتا جی اس واسطے بہتر کی ہے آئین عبدی لکھے نا دوجی شراشی ہے جی جی اس واسطے لئے مولا تو پھر آزاد ہو گیا نا آئین بریکٹ کر کے نا تو تھے باہر تسی لئے عبدی لکھ چھڑو چنگا جی کہ مالک نے جب اپنے غلام کو کہا افعل ھذا آنڈی پکائے پس اگر نہ کرے وہ مہمان بیٹھے رہتے وہ سا کہا جائے میری جتی کو نہیں لبی چلو جی تو پس اگر نہ کرے تو شمار کیا جاتا ہے نافرمان اور مستحق ہوتا ہے کن کے نزدیک آلے لوگوں تو اتنے میٹنگ بیٹھی ہے بولی لوگوں کے نزدیک آج تک لوگوں نے نہیں سمجھے تو تیرے کو پہ لوگوں کی کتاباں تو سمجھے بھی لوگوں کو وکری بھی ایک وکرا ایک میٹنگ ہوتی ہے جی ایا بولی عرف جی بھائی ابا آکھے پتر نو فلانا کام کر رہا تو میں چلیا تو پھر کری تو واپس آ میں نہیں کیتا تو گرفت ہونی کہ نہیں ایویں ماں نے کوئی دھی نو گل آکھی ہے تو عرف وچ ویکھو نا بھائی دکاندار نوکر رکھیا ہے
ਤੇ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫੋਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਵਜੂਬ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। जी ਮਸਲੇ ਕਿ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਠੱਪ ਦੇ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੱਪੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਹਕ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੀ ਆਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਥਾਣ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਵਜੂਬ वास्ते है कि नहीं है? मतलब है भाई बस अगर ना होता अमर वजूब के लिए तो ये ना होता। बहरहाल अदिल्ला जेड़े पिछे किन्ने मजहब आए ने, अदिल्ला बाकी फिरक के फमज़कूरा तुन। चलो जी, और वैसे किताब इको ही है मुतव्वल जेड़ी तलखीस दी शरह है, इत्थे मुतव्वलात मुराद बेस फन दियां वड्डियां किताबां, मतलब जी। चलो आगे जी। और अमर का मूजब जमहूरों के नज़दीक इल्ज़ाम है, पंजाबी च इल्ज़ाम और हुंदा है जी, वो वजूब है मगर दलील के साथ। दलील हुआ करीना, भी जेड़ा करीना है उनकी वजह तो फिर वो जिवें होया उवें होवेगा जी। के नजदीक इल्जाम है मगर दलील के साथ। और अमर का मूजब जमहूर के नजदीक इल्जाम है मगर दलील के साथ। और मसले बाद अल हदरी व क़ब्लहु सवाउन। ए मसला जे बड़ा अहम, अमर ओ हुक्म ओ सीगा अमर ओ भला थी भी बंदे पर जो अल्लाह रसूल की तरफ से शय लाजम होती है ना, नूरमार पढ़ी सी बास, सीगा अमर नाल भी हुंदी है, काताबा कोतेबा दे नाल भी हुंदी है। अमर तो का ये जड़ा खुद मादा है, तेन हुक्म दिता है इन सारे नाल, लेकिन सब तो ज़्यादा किंदे नाल सीगा है अमर नाल। अमर मना के बाद और मना से पहले बराबर है वजूब के लिए है। क्या क्या जी? अमर मना के बाद और मना से पहले बराबर है वजूब के लिए। अमर मना के बाद और मना से पहले बराबर है वजूब के लिए। और देखो जी, यानी ये बात कि अमर वजूब का फ़ायदा देने में मना के बाद और मना से बराबर है। एक केवे मुड्डो अमर करना, एक केवे एक शय को डकना ते फिर आखना भी हुण कर, ये साढ़े नज़दीक इफादा वजूब विच नहीं फ़र्क। इसमें ये गल क्यों की बाबे राम? ये रद्द है उन पर जिन्होंने कहा कि अमर बाद अल हज़र, हज़र मैंने अयल मना, ये अमर बात के लिए भाई हुण तेरे वास्ते इजाज़त ही करना है तो कर, नहीं करना तो ना कर। व क़ब्लहु लिल वजूब, व क़ब्लहु और उससे पहले वजूब के लिए। सुना जी? बहुत सारी जगह ते ना इवें हुंदा है भी मना तो बाद अमर होवे ना तो पुलिस ट्रैफिक डक देती है भी अगे मसला है तो सारे खलो जाओ जी, अगे नहीं जाना, मना कर देता है। बाद ट्रैफिक खुल गई, ट्रैफिक खुल के चलो जी, चलो हुण चलो अपनी गड्डियां चलाओ, कोई बंदा साइड ते ला के खलो रहे हो तो गल पै जाना है। मतलब कि हुण ये बात है, जाना चाहते हो तो राह खुल गया जी। बहुत सारे कम्मां च इवें हुंदा है, लेकिन इत्थे मसला समझो जी। हुण उन्हां दी दलील जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज का बाब पढ़ रहे हो भाई, हालत इहराम में खुश्की का शिकार क्या है? मना है। वाइदा हलाल तुम, और जब तुम हलाली हो जाओ यानी फस्तादू, पस शिकार करो तुम। ए अमर बिल इत्तिफाक, ये नहीं मतलब है भी उत्थे जिसले भी इहराम ख़त्म होवे तो हुण सारे राइफलां फड़ के ते पर जाके कम अज़ कम एक खरगोश तो मारो ना जी, तो अज पूरा होना है, ये कोई मसला नहीं। सुने ही तो फिर वेलो ये मना के बाद है ना,
پابندی لگائی تھی حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، تو اس کے بعد حکم آ گیا، تو یہ کس کے لیے؟ اس لیے کہ شکار تھا پھر حرام کر دیا گیا بسبب، تو پس جب آیا قولہ تعالی فاصطادوا کس کے بعد، تو یہ فائدہ دیتا ہے، اے دلیل آگے وہ نبابیاں دی وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فاصطادوا امر اباحت کے لیے ہے نا، یہ اباحت فاصطادوا سے نہیں سمجھی گئی، یہ اباحت بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان ہے، اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ تمہارے لیے طیبات تھوڑا حلال دے، مطلب نہیں بھی سارے چمبڑ جاؤ، مطلب ہے بھی حلال نے، لہذا ان مرضی یہ شکار کرنا ہے تو کر سکتے ہو، وگرنہ پس تحقیق ہونا دیں اور مثال دین لگے جے اسی بخانے ہے اباحت تو بعد نہ لیکن ہے وجوب کے لیے، وگرنہ پس تحقیق آیا ہے امر وجوب کے لیے بھی بعد فی القرآن کما فی قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ اے جڑے حرمت والے مہینے سن نا ہن ایک حکم ختم ہو گیا، سمجھائی سی گل جدو ایتا پڑھیاں سن اس وقت، کیونکہ وہ پچھلیاں گلاں ہولی ہولی ختم کیتیاں، ایک باری کڑک نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے یکدم تورات آ کے منو تے آکڑ گئے، پھر پہاڑ چک کے سر تے لیندا کتنے لکھیا استاد جی قرآن شریف جی ورفعنا فوقکم الطور کے نہیں باری پڑھیا جی یار، تے تا آہستہ آہستہ حکام آئے، تے اے جڑا ہے نا بے حکم سی بے نہ مہینیاں وچ او 3 کٹھے تے چوتھا محرم سی، تے جب گزر جائیں ہن ان کے اندر منع تھا قتل کرنا، تو فرمایا جب گزر جائیں اشہر حرام تو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، قتل اشہر حرم میں ممنوع تھا اور قتل ثابت بقولی فقتلوا اس کے بعد یہ فرض ہے، واجب ہے، پڑھو انہوں نے، حالانکہ منع کے بعد ہے او لیکن پھر بھی لہذا یہ جڑا ہے نا بھی اے امر منع تو بعد باہت واسطے بھی اور دلیل نالے اے قانون نہیں ہے گا بھی جو بھی امر منع کے بعد آئے یہ نہیں ہے، بنے تھے کی جواب ہوئے گا جی جی، اور امر منع کے بعد اور منع سے پہلے برابر ہے، امر منع کے بعد اور منع سے پہلے برابر، اور امر منع کے بعد اور منع سے پہلے برابر ہے، ولا موجب له فی التکرار ولا یحتملہ، بس ولا موجب له فی التکرار ولا یحتملہ یحتملہ، اور نہیں موجب امر کے لیے تکرار میں اور نہ ہی امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، کیا کہ جی اور نہیں موجب امر کے لیے تکرار میں اور نہ ہی احتمال رکھتا ہے امر تکرار کا، پھر ایک باری اور نہیں موجب امر کے لیے تکرار میں اور نہ ہی امر احتمال رکھتا ہے تکرار کا، اور ذرا تھوڑا تھوڑا نا پھر نال سارا کٹھا تک کرے، یعنی امر باعتبار وجوب کے بے جدوں آکھیا شریعت نے فلانا کام کرو، یعنی امر باعتبار وجوب کے نہیں تقاضا کرتا کس کا، جیسا کہ قوم گئی ہے، اور نہ ہی امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، جیسا کہ گئے اس کی طرف توجہ کریں جی، مثلا جب کہا گیا نا صلی کیا اور کہا نماز پڑھ، تو معنی اس کا ہے افعل فعل الصلاۃ مرۃ، ایک بھئی اس صلی وچ جیڑی مصدر ہے نا او ایک واری کر، اے معنی ہے اس دا لغتاً کی ان دے وچ جیڑی مصدر ہے، لہذا یہ صلی نہیں تقاضا کرتا کس کا، لا یقتضی ذالک لا یحتملہ، آگے سمجھے
اے شاباش ہن اگے دلیل پڑھو لأن لأن لفظ الأمر اے مشکل ہے تے بڑا سوکھا جی لأن لفظ الأمر صيغة اختصرت لمعناها من طلب الفعل فعل اچھا جی او لیکن بعد وچ اس لیے کہ امر کا جو لفظ ہے جی وہ ایک صیغہ ہے جی جو مختصر کیا گیا ہے اپنے معنی کے لیے طلب الفعل سے کیا کہ جی اس لیے ہے کہ امر کا جو لفظ ہے وہ صیغہ ہے جو مثلا صلی جی افعل جی اضرب یہ کیا ہے ایک صیغہ ہے جو مختصر کیا گیا ہے کہ اپنے معنی کے لیے طلب الفعل سے فعل کی طلب سے اس معنی کے لیے صیغے کو کیا کیا گیا ہے اظہار کیا گیا اصل گل اتنے لیا بھی اندر وچ مصدر جی تے او مصدر جڑے نا عدد نو نہیں چاہندی اکو باری جی تے عرف وچ ایویں ہی ہے نا جی پترا پیسے لیا تو گوبھی لیا ہن اکو باری مراد ہے نا ہر روز 10 10:30 بجے بازار گوبھی لئی ہو تے پیسے لئی جو استاداں کول نہیں تے نہیں نا عرف وچ اے اکو باری ہوندا ہے اونے کیا پانی لیا کی مطلب ہوندا ہے او دوجی گل بکھری ہوندی کہ یار جدوں کوئی مہمان آوے نا تے ادوں آکھے نہ لگیا جی او دلیل او لأن لفظ الامر مثلا ہن دھیان کریا جی یہ جو اضرب ہے یہ صیغہ ہے کہ کوئی نہیں مختصر کیا گیا ہے جی اپنے معنی کے لیے کس سے فعل کی طلب سے یعنی محض ہن دھیان کرے جی نہیں تکرار کرتا نہیں تقاضا کرتا امر کس کا اور نہیں اعتبار رکھتا ہے تکرار کا وجہ یہ ہے کہ امر مختصر ہوتا ہے طلب الفعل بالمصدر سے کی طلب الفعل بالمصدر سے طلب الفعل بالمصدر سے پس تیرا قول آ کچھ گلاں نے حنفی دی جڑیاں اوکھیاں نے پھر ٹل نال سمجھ آوندیاں نے پھر تسی گلاں کرن لگ پیندے یار پس تیرا قول اضرب جی یہ مختصر ہے اطلب من کا ضرب کی اطلب من کا ضربہ سے آ جڑی ضرب ہے نا اس نو قابو رکھنا جے رسے نال تلک جانی جی یہ اضرب مختصر ہے کس کا اطلب من کا ضربہ سے تو جیسا کہ ضربہ ماضی ہے نا یہ مختصر ہے فعل فعل الضرب فی الزمان الماضی کہ کیا زید نے ضرب کا فعل زمان ماضی میں اس لمبے دا اختصار کی ایویں اطلب من کا ضربہ کا اختصار ہے کون ہن اینا وچ جڑی مصدر نہیں ہے ضرب امتحان کنے وچ ہتھوں نکل جانے نہیں نکلتی چلو ٹھیک ہے اور مصدر ایسی مصدر کہ اختصار کیا گیا اس سے کیڑی الضرب جنہوں پھر اندر صیغہ بنایا یہ فرد ہے ایک بار ہے کیے ایتھے ٹلے نہیں اعتماد رکھتی ہے عدد کا تو جے صیغہ بناونا ہے تو وچ یہ نہیں ہونا کسی اور نے ہونا ہے تو پھر تکرار کا کیسے تقاضا کرے گی اے مطلب بھی سمجھی ہو لہذا یہ اعتماد کا عدد عدد کا اعتماد نہیں رکھتے بسم اللہ تو پس کیسے تقاضا کرے گی تکرار کا عدد کا اعتماد ہی نہیں تو تکرار کا تقاضا کیسے تو پھر کیف یحتمل کیسے اعتماد رکھے گی کس کا اے ساری دلیل ہے یعنی ٹل سارا اے کہ امر دے صیغے نو کھولنا ہے او کندے کولو مخفف ہے مثلا اضرب اے کندے کولو مخفف من کا ضربہ اے جڑی الضرب ہے نا اے وے مصدر کی ہے ایندا معنی ہے ایک ضرب کی تے جس لے ایندا بنایا صیغہ اضرب تے حاصل معنی تو کہ میں تیرے کولو جڑی او مصدر نہیں الضرب اوندا تقاضا کر رہے ہیں تے او کنی وار ہے
تو لہٰذا جب اس کے اندر عدد ہے ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے تکرار کا تقاضا کرے گی اور تکرار کا ایسا مذہب آگے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ امر تکرار کا تقاضا تو لیکن امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے. جی وہ دلیل سنیا جی کیویں اندے وچ جڑا ہے نا الضرب کی اس لیے کہ ہم اختیار کرتے ہیں اس بات کو کہ مصدر ایسی مصدر کے اختصار کیا گیا اس سے صیغہ بنایا ہے وہ مصدر الضرب ہے وہ کیے تو کیے معرف ہے. پس وہ اگرچہ ہے ایک ضرب لیکن مقترن ہے کس کے ساتھ وہ الف لام نہ لگا بیٹھے تو استقراق دا معنی دے سکتا ہے کہ نہیں. تو پس ہو گیا وہ الضرب بمعنی تو پس مراد لیا جائے گا ایکا اور یہ ہے معنی امر کے تکرار کے احتمال رکھنے کا بھی چونکہ الف لام ہے لہذا اندے وچ کثرت والا معنی ہو سکتا ہے. اے شوافد ہے جی ساری گل پیچھے آ گئی ہے. اچھا جی اے فرق درمیان کس کے موجب کے اور وہ یہ ہے کہ جو موجب ہوتا ہے نا وہ ثابت ہو جاتا ہے بغیر نیت کے بھی اور محتمل جو نیت کرے پھر تو ہونا ہی ہونا ہے نیت کے بغیر بھی اور محتمل نہیں ثابت ہوتا. بالکل اگلا لمحہ اگلی عبارت تھی اور سمجھی گل ہو کتھوں اور نہیں موجب امر کے لیے یعنی واجب کرنے والا تکرار میں اور نہ ہی اعتماد رکھتا ہے امر تکرار کا اس لیے کہ امر کا لفظ اور تلقیہ کے مثلاً صیغہ ہے جو مختصر کیا گیا ہے اپنے معنی کے لیے طلب الفعل سے اطلب من قدر با سے. جی اور نہیں موجب امر کے لیے تکرار میں نہ ہی احتمال رکھتا ہے امر تکرار کا اس لیے کہ امر کا لفظ صیغہ ہے ایسا صیغہ جو اختصار کیا گیا ہے امر کے معنی کے لیے فعل کی طرف سے اور نہیں موجب امر کے لیے تکرار میں اور نہیں اعتبار رکھتا امر تکرار کا اس لیے کہ امر کا لفظ صیغہ ہے جو مختصر کیا گیا ہے اپنے معنی کے لیے طلب الفعل سے. لیکن لفظ الفعل فرد فلا يحتمل العدد صبر لیکن فعل کا جو لفظ ہے نا الضرب جی وہ جو مصدر ہے فعل لغوی وہ کیا ہے فرد ہے پس نہیں اعتماد رکھتا عدد کا کیا کہ جی کیونکہ فعل کا لفظ فرد ہے وہ اعتبار نہیں رکھتا عدد کا. پھر ایک باری کیونکہ فعل کا لفظ فرد ہے لیکن فعل کا لفظ فرد ہے بس وہ نہیں اعتبار رکھتا عدد کا. جب کہ وہم کیا جاتا ہے من قولہ کہ امر کا لفظ ایک صیغہ ہے جو مختصر کیا گیا اپنے معنی کے لیے طلب الفعل سے یعنی جیسا کہ نہیں اعتماد رکھتا وہ کس کا عدد کا اور نہ ہی تقاضا کرتا ہے وہ عدد کا. اسی کذالک اسی طرح لیسا بفرد ایضاً اسی طرح پھر وہ فرد بھی بھی اس کا جواب دیا ہے دافع حاض توہمہ بقولہ کہ لیکن فعل کا لفظ وہ کہ اختصار کیا گیا اس سے وہ الضرب وہ فرد ہے اس فعل کی حقیقت سے وہ ایک فرد ہے وہ ایک لہذا پس نہیں اعتماد رکھتا کس کا اس لیے کہ عدد اور منافات ہے کیونکہ فرد وہ ہوتا ہے جس میں ترکب کوئی نہیں جڑیا کوئی نہیں کسی نال اور عدد وہ ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے کس سے اور ترکیب تے عدم ترکیب دونوں کیا ہیں منافی ہیں جی. اس لیے یہ جو ہے نا لفظ فعل لغوی وہ فرد ہے ایک فرد ہے
تو عدد کا احتمال نہیں رکھتا. اور لیکن فعل کا لفظ فرد ہے پس نہیں احتمال رکھتا عدد کا. لیکن فعل کا لفظ فرد ہے بس نہیں اعتبار رکھتا عدد کا. لیکن فعل کا لفظ فرد ہے بس نہیں اعتبار رکھتا عدد کا. ولہذا قلنا في قول الرجل لامرأته طلقي نفسك إنه يقع على الواحد ولا تعمل نية السنتين فيه لأنه لا تصح نية العدد إلا أن تكون المرأة أمة لأن ذلك جنس طلاقها فصار من طريق الجنس واحدا. چلو جی وہ فرد حکمی تے فرد حقیقی وہ کسے زمانے چ بڑے سن ایتھے لوڑ ہے انہاں دی وہ جڑے ریٹائر ہوئے سن انہوں نے پھر بلا لیا نے جی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا طلقی نفسا کے کی طلقي نفسك تے اندے وچ طلاق ہے نا او تطلیق بمعنی اطلاق. تو یہ جو زوج نے کہا نا اس کو تو بے شک یہ قول اس کا واقعہ ہوگا کس پر بیوی اپنے آپ نو ایک طلاق دے سکتی ہے کنی 2.5 نہیں دے سکتی. اچھا جی زوج اگر نیت کرے 2 کی کس کی دو کی نیت کریں بے بولے یہ کی تے یہ ٹھیک نہیں ہے گا. نئی کارگر ہوگی 2 کی نیت اس میں اس لیے کہ یہ تلے کی جو صیغہ امر ہے یہ عدد کی نیت کرنی اس میں صحیح نہیں ہے. آنکھوں نے کیا کیا اسی وجہ سے کہ امر عدد کا احتمال نہیں رکھتا. ہم کہتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا طلقی نفسکی تو چونکہ یہ امر ہے اس میں مصدر ایک فرد ہے لہٰذا یہ طلاق ایک طلاق پر واقع یعنی عورت کو اپنے آپ کو ایک طلاق دینے کا اختیار ہے. اور زوج اگر 2 کی نیت کرے تو عورت اگر 2 کی نیت کرے تو عورت نہیں زوج اگر 2 کی نیت کرے تو اس کی نیت کارگر نہیں ہوگی. جن جملہ بولا نیتوں نے کرنی کہ 2 کی نیت اس میں کارگر نہیں بے زوج بیوی اپنے نو 2 طلاقاں دے وے تے زوج بھی آکھے میری نیت یہ سی اے نہیں کارگر نہیں ہوگی اس لیے کہ نہیں صحیح نیت عدد کی. امر میں مگر یہ کہ اگر وہ جو عورت ہے اس کی وہ لونڈی ہے تو اس میں کل جنس جو ہوتی ہے فرد حکمی وہ کتنا ہوتا ہے 2. اب اگر 2 کی نیت کرے گا تو وہ ٹھیک ہوگی. کیا ہوگی اس لیے کہ یہ لونڈی کی طلاق کی جنس سے ہے تو پس ہوگا یہ جنس واحد کے طریقے عدد نہیں ہوگا بلکہ ہاں اگے بھی 2-3 باری پڑھا جے ٹل دیو سمجھ آ جائے اج ہی کیونکہ بہت ساری گلاں جڑے پہلے بار انفیاں دی پڑھی دے نے اس ویلے دماغ وچ کو نہیں آوندیاں جی. ایک وہ ہے بھی جب تک شرط نہیں پائے گی انہیں بولے ہی کوئی نہیں جی ایشا بس. ایک بھی انہیں وڈے نو آکھیا میرا پتر تیند کول مجاز مراد ہے جی چند جگہ نے جتھے امام صاحب دی تحقیقاں نو سلام جی کیا کیا جی اللہ سے استثناء فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو بیوی ہے نا اس کی وہ لونڈی ہے ان دی لونڈی نہیں کسی دی بیوی ہے اس کی 2 کی نیت چونکہ اس کے اندر کل طلاق جو ہے پوری جنس 2 ہے فرد حکمی ہوگا فرد حکمی ہو جائے گا جی. سنیں جی اونوں بے خوشرا دھیان کرو وہ میرے ہو یارو والے ہاذا یعنی اس لیے کہ امر نہیں اعتماد رکھتا ہم کہتے ہیں رجل کے قول میں جس نے اپنی بیوی کو کہا طلقی نفسک کی یہ کہ واقعہ ہوگی یہ طلاق کس پر مگر یہ کہ نیت کرے ہونے نویں گل ہے زوج 3 کی نیت کرے یہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ ایک فرد حقیقی ہے متیقن یہ تو متیقن ایک تو ہے ہی اس تو بغیر تو جملہ ہی غلط ہے اور 3 فرد حکمی ہے وہ پوری جنس بھی اکو فرد ہے جی. لہذا 3 دی اگر انہیں نیت کی تو بیوی نے اپنے آپ نو 3 طلاقاں دیتیاں تو پھر مغلظہ ہو جائے گے اور نئی کارگر ہوگی نئی عمل کرے گی نیت سینا تین کی اس تلے کی نفسا کا کے میں
اس لیے کہ نہیں صحیح نیت عدد کی مگر یہ کہ ہو بیوی کون، لونڈی، یعنی نہیں صحیح نیت دو کی زوج کے قول تلے کی نفسا کے میں، جی اس لیے کہ دو کیا ہے، عدد بار نہ یہ تلے کی کا فرد حقیقی ہے وہ کتنا ہے ایک، اور نہ فرد حکمی ہے وہ کتنا ہے تین، اور عدد جو ہے نا وہ نہیں ہے لفظ کا مدلول اور نہ ہی وہ لفظ کا محتمل ہے، تو پس کہ جب یہ نہ لفظ کا مدلول ہے عدد اور نہ ہی، لفظ کا معتمل ہے، تو کیسے صحیح ہوگی نیت دو کی، سنیں جی او اللہ مگر جب کہ ہو وہ بیوی کون، لونڈی، اس لیے کہ یہ مذکور کون، دو لونڈی کے حق میں اس کی طلاق کی جنس ہے، پوری جنس ہے، جیسا کہ تین حرہ کے حق میں طلاق کی پوری، جنس ہے، تو پس ہوگا یہ جنس واحد کے طریقے سے، کس سے، جنس واحد کی طریقے، یعنی ہوگا یہ جڑے دو دی نیت کارگارے یہ ہوگا بیتبار جنس کے فرد حکمی، پس کیا ہے نیت، اچھا جی، اور بہرحال جب اس نے یوں کہا توجہ کریں تلے کی نفسا کے سینتین، تلے کی نفسا کے سنتین، ایک تقریر سمجھ لو پھر سوال جواب پھر خود سمجھ آ جائے گا، اگر اس نے کیا کہا تلے کی نفسا کی سنتین، تو اب اگر عورت اپنے آپ کو طلاق دے تو وہ کہے ٹھیک ہے جو تو نے کہا میں نے اپنے آپ کو طلاق دی، تو کتنی واقعہ ہو جائیں گے، تو سوال ہے کہ جے تلے کی دو دا احتمال نہیں رکھدا تے پھر کو وضاحت کیویں ہوگی سینتین نال، ان دا جواب دے رہے نہیں، نہ اس لیے کہ سینتین بیان تفسیر ہے تلے کی کا، اس لیے کہ تلے کی نہیں اعتماد رکھتا اس کا، تاکہ ہو سینتین کیا تفسیر تتان دی ہوندا احتمال ہوے تے پھر حضور کیے بلکہ لعجل انہ بیان تغییر ما قبل سی فرد حقیقی یا حکمی، تے ان سینتین لا کے انہوں بدلا دیتا ہے بھی ہون نہ فرد حقیقی مراد ہے نہ بلکہ اے بیان تغییر ہے، تو بیان تغییر تو متکلم کو اختیار ہے کہ اپنی کلام کو بعد میں اس کو ساتھ بیان تغییر لگا سکتا ہے، تو لہذا اب کتنے ہو جائیں گے، دو ہو جائیں گے، اور سمجھے ہی، اور اسی لیے کہتے ہیں ہم رجل کے قول میں اپنی بیوی کے لیے بیوی کو تلے کی نفسہ کے کہ واقعہ ہوگا یا واقعہ ہوگی، قول زوج دا قول ایک پر ایک بار یعنی ایک طلاق اور نئی کارگر ہوگی دو کی نیت اس میں، اس لیے کہ نہیں صحیح نیت عدد کی نیت عدد کی مگر یہ کہ ہو عورت لونڈی، اس لیے کہ یہ کون دو لونڈی کی طلاق کی جنس سے ہے، تو پس ہوگی یہ کون ہے دو طلاقاں جنس واحد کے طریقے سے، یعنی اے فرد حکمی کی حکمی کندے بارد لونڈی ہے جی میں حرہ وچ تین کی یہ فرد حکمی، ہاں جی شابہ جی، اور اسی وجہ سے کہا ہے ہم نے رجل کے قول میں اپنی عورت کو تلے کی نفسہ کی کہ بے شک واقع ہوگا یہ قول ایک پر اور نئی کارگر ہوگی نیت دو کی اس قول میں، اس لیے کہ نہیں صحیح نیت عدد کی مگر یہ کہ ہو عورت لونڈی، اس لیے کہ یہ دو جنس ہے اس کی طلاق کی، بس ہو جائے گا وہ من طریق جنس واحد۔ اور اسی وجہ سے کہا ہم نے رجل کے قول میں اپنی بیوی کو تلے کی نفسہ کی، بے شک یہ واقع ہوگا ایک بار اور نہیں کارگر ہوگی دو کی نیت اس میں، اس لیے کہ نہیں صحیح عدد کی نیت مگر یہ کہ ہو عورت لونڈی، اس لیے کہ یہ دو اور لونڈی کی طلاق کی جنس سے ہے، بس ہو جائے گا یہ جنس الواحد کے طریقے سے۔ ایشا